وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اہل کتاب میں کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہوگا پھر مرے گا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے دربار میں آواز دے کر کہا کہ قرآن کی ایک آیت نے میری کمر توڑ دی، اس لیے کہ پوچھا گیا کہ کون سی آیت، تو یہ آیت سنا دی۔ کہ بھئی اس سے کیا مطلب ہے، کیا کیسے کمر ٹوٹ گئی؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو کے مرے گا، تو یہ تو روزانہ مر رہے ہیں، مومن ہی نہیں ہو رہے، مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں۔ تو اب میں نے طے کیا ہے کہ ان کو میں خود اپنے ہاتھ سے مار دیتا ہوں۔ تو وہاں ابن ہوشب نامی میرے معصوم امام کے شاگرد بیٹھے ہیں۔ تاریخ بڑی عبرت ہے، تاریخ بہت بڑا سبق ہے جی، روایات کی روشنی میں بہت کچھ پیغامات ملتے ہیں۔ امام کا چاہنے والا، امام کا شاگرد، دربار حجاج بن یوسف کا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ دربار ظالم کا ہو اور دربار میں جانے والا امام کا شیعہ ہو۔ دربار میں جانے پر اعتراض نہیں ہوگا، دربار میں پہنچ کر حق نہ بولنے پر اعتراض ہوگا۔ یہ کیا اعتراض ہے؟ یہ کیا اعتراض ہے کہ گئے کیوں؟ یہ کون سی بات ہے؟ کون سے امام ہے جو دربار میں نہیں گئے؟ امام رضا تو 10 سال تک دربار میں بیٹھے، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کو تو اللہ نے فرعون کے دربار میں بھیجا۔ کوئی ایک نبی بتائیں جو دربار میں نہ گیا ہو؟ دربار میں جانے پر اعتراض نہیں ہوگا، جا کر حق نہ بولنے پر اعتراض ہوگا۔ اور امام اور نبی اور اماموں سے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ حق نہیں بولیں گے، وہ تو ہے ہی حق۔ سوال ہمارے اور آپ کے اوپر ہوگا کہ اگر گئے تھے تو حق بول کر آئے۔ اب ذرا اس روایت میں سنیں، جب اس نے کہا نا کہ آیت تو کہہ رہی ہے اہل کتاب مومن ہو کے مریں گے اور اہل کتاب تو مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں، لہٰذا میں نے طے کیا کہ ان کو میں ہی مار دیتا ہوں۔ تو ابن ہوشب نامی میرے 5ویں امام، امام محمد باقر ان کے خاص شاگرد ہیں، ان کی آواز دربار میں بلند ہوئی اور آواز یہ آئی کہ اگر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں۔ تو کہا کہ میں نے امان دی۔ کہا حضور یہ آیت تو آخری زمانے کی آیت ہے، جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے اور دنیا کا کوئی یہودی اور عیسائی رہے گا نہیں کہ جو مومن نہ ہو جائے۔ تب میں شیعوں کی ایک اور ذمہ داری بیان کر دوں۔ شیعوں کی اتنی سنگین ذمہ داری ہے کہ کل سب کو شیعہ ہونا ہے، لہذا آج کا شیعہ تیاری کرے، مہمان آنے والے ہیں، سب کو شیعہ ہونا ہے، سب کو آنا ہے اہل بیت کے دروازے پر۔ اور امام کے ظہور پر جب حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ کی وجہ سے سارے عیسائی اور پھر سارے یہودی دنیا کے، یعنی اہل کتاب، ان من اہل الکتاب، کوئی اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، انجیل اور تورات کے ماننے والے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب لیومنن، وہ سب کے سب مومن ہو جائیں گے۔ جی جی، سب کو آنا ہے مولا کے دروازے پر، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ آج نہیں کل سب کو آنا ہے، انتر سلوات۔ سب کو اس دروازے پر آنا ہے۔ یہ امام بارگاہ چھوٹے پڑھنا شروع ہو گئے نا، امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑھ رہے ہیں، علی والوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ابھی اور اضافہ ہوگا، ابھی اور کام بڑھنے والا ہے اور تیزی سے بڑھنے والا ہے۔ زمین ولایت اہل بیت آمادہ ہو چکی ہے، تھوڑی سی میں اور آپ اپنی دانائی سے کاشتکاری شروع کریں گے۔ زمین آمادہ ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں، صرف ایک ایک جملے پر کایا پلٹ رہی ہے، صرف ایک ایک جملے پر گاؤں کے گاؤں پلٹ رہے ہیں، ایک ایک جملے پر پورا مکتب کا مکتب تبدیل ہو رہا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ پریشانی ان سے ہے کہ جو میٹھے انداز میں، دھیمے لہجے میں
حکمت و دانائی سے اہل بیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہی سب سے زیادہ برے بھی لگ رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب یہ کہا نا ابن حشب نے کہ وہ تو آخری زمانے میں جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، سب مومن ہو جائیں گے، تو خاموشی سے دیکھتا رہا ان کے چہرے کو اور کہنے لگا یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ بات تو یہی ہے، اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے، مگر یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ تو پھر ابن حشب نے کہا جان کی امان چاہیے، تو میں نے امان دی، کہا یہ محمد باقر نے بتایا ہے۔ یہ امام محمد باقر نے بتایا، سلوات میں مولا کی ذات پر، اللہم صل علی۔ بات تھوڑی سی اور آگے جائے، خلافت کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ پہلے والوں کو ہم نے خلیفہ بنایا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تیسرا عنوان آیت کا، اور ہم غلبہ عطا کریں گے ان کے دین کو جن کے دین سے اللہ راضی ہو گیا، ہم غلبہ عطا کریں گے ان کے دین کو۔ اچھا دین تو ایک ہی ہے بھائی، اسلام ایک ہی ہے نا، کیا دو طرح کے دین ہے؟ ہم ان کے دین کو غلبہ تمکین عطا کریں گے، غلبہ عطا کریں گے کہ جن کے دین سے اللہ راضی ہو گیا۔ کتنی واضح آیت ہے بھائی، کن کے دین سے اللہ راضی ہوا؟ بھائی دین مرتضیٰ چاہیے علی مرتضیٰ کے ساتھ، کس کے دین سے اللہ راضی ہوا؟ اسی کے دین سے اللہ راضی ہوا جس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا عدو مولا، اور جب نبی نے اعلان فرما دیا تو آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کی زبان میں اللہ جس دین سے راضی ہوا ہے وہ دین ہے جس میں علی کی ولایت ہے۔ جس دین میں علی مولا کی ولایت ہے اس دین سے اللہ راضی ہوا ہے، اور جس دین میں علی کی ولایت نہیں ہے، میں اور لفظوں کو بہتر کر لیتا ہوں، لا الہ الا اللہ بہت اچھا جملہ ہے مگر یہ ناتمام ہے، محمد رسول اللہ پہ قربان مگر یہ ناتمام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی اتمام کا لفظ وہاں آیا ہے جہاں علی ولی اللہ کا اعلان ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر دین تمام نہیں ہوا۔ ہاں اگر یہ آیت سے ہٹ کر بول رہا ہوتا نا تو ابھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا کچھ دیر بعد۔ یہ آیت پکار کے کہہ رہی ہے اللہ کا دین تمام ہوا، اللہ کے دین سے اللہ جب راضی ہوا جس دین میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اب مجھے بتائیے، جس دین سے اللہ راضی ہوا وہ دین جس کا عنوان کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے بعد کلمہ ولایت علی ہے، مجھے بتائیے کہ وہ دین وہ ہے کہ جو مہدویت کو مانتا ہے، یا وہ دین مہدویت کو مانتا ہے کہ جس میں پہلا علی نہیں ہے؟